السلام علیکم. آج میں بیسکلی جس مسئلے پر بات کرنا چاہوں گا وہ پاکستان میں موجود سیلابی حالات ہیں. اور انتہائی پریشان کن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر چند سال بعد اتنی بدترین سیلابی کیفیت ہوتی ہے، اتنی زیادہ جانوں کا، مال کا نقصان ہوتا ہے. ایون مال مویشی ہیں وہ بیچارے اپنی جانوں سے جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی مستقل حل اس مسئلے کا نکالا جا نہیں رہا ہے. لاسٹ جو مجھے یاد ہے 2010 میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا. اس کے بعد ہو سکتا ہے میری یادداشت میں کوئی ایشو ہو، لیکن مجھے کچھ اس کے بعد ایسی سیلابی کیفیت یاد نہیں ہے. لیکن اب جب سے ہمارے سروں پہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، بدقسمتی سے جیسے ملک کا بھٹا ہر طریقے سے بٹھا رہے ہیں، تو یہاں پر بھی بیسکلی یہ انہی کے حصے میں آئی ہے یہ افریت کہ اسی دور میں دوبارہ سے ہمارے پر یہ سیلابی کیفیت آئی ہے. وہ اتنی بدترین آئی ہے کہ لگ بھگ 1000 لوگوں کی جانے کا اندیشہ ہے. اس کے علاوہ کس دکھ میں وہ اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے اور اپنوں سے بچھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کو پیارے ہوئے ہوں گے. ان کا دکھ، ان کی تکلیف سوچ کے بندے کی روح کانپ جاتی ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ یہ مسئلہ ہمارے یہاں پر کامن ہے کہ لاسٹ 70 ایئرز آنورڈس، 70 سالوں سے یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو چیز جو اس کے لیے ہونی چاہیے، یعنی ڈیمز کی کنسٹرکشن، اس کے اوپر ہمارے سیاستدان جو ہے نہ ان کی توجہ ہے، اور وہ نہ ہی اس چیز کے اوپر آنا چاہتے ہیں. بلکہ یہ ایک طرح سے ان کے لیے بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے وہ صحیح بات کہی جاتی ہے کہ ایک فوٹو سیشن کا یا عوامی مقبولیت بڑھانے کا ایک سہارا بن جاتا ہے کہ مطلب وہ بمشکل ایک ٹرک یا جو بھی کچھ لے کر جائیں گے اور جا کر کے وہاں پر فوٹو سیشنز کروائیں گے، اور اس طریقے سے عوام میں اپنی مقبولیت بڑھائیں گے. جس طرح کل ہم نے دیکھا شہباز شریف کو، جس کو صحیح معنوں میں شوباز شریف کہا جاتا ہے، کہ وہ ہر موقع پہ شوبازی کرنے سے باز نہیں آتا. امدادی سامان کچھ لے کر گیا تو وہ اپنے ہاتھ سے اس نے دینا، کیمرے کے سامنے آ کے مناسب سمجھا کہ اس کا نام ضرور آنا چاہیے، دیٹ ہی از ڈوئنگ آل دیٹ. سو بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ لاشوں پہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس قسم کے مکر اور فریب میں مبتلا اور اس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ پوری قوم کو ہجانی کیفیت میں ڈال کے بھی اس کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں، اس پہ بھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں ڈیمز بنے. کالا باغ ڈیم جو ہے اس کی تو فیزیبلٹی پہلے سے تیار ہے، اس کی بس کنسٹرکشن میں ہمارے بدقسمتی سے سیاستدان جو ہیں وہ حائل ہیں، اور ان کے پیچھے ہم سب کو پتہ ہے کہ کون ان کو پروموٹ کرتا ہے. بھارت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور بھی کوئی دوست ممالک کہہ لیجئے، تو جن کا بیسکلی اس میں ہاتھ ہے، جو سیاستدان جو اس کے اس مسئلے کے حل کے اندر حائل رکاوٹیں بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ کام ہم پاکستانیوں کا ہے کہ ہم یکجا ہو کر اس چیز کے اوپر، جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک امپورٹڈ حکومت ہمارے سروں پر مسلط ہے، تو پوری قوم یکجا ہوئی ہوئی ہے اور اس کے خلاف لڑ رہی ہے، نبرد ہے. اسی طرح یہ عوام الناس کا کام ہے کہ وہ مل کر، وہ یکجا ہو کر اس مینس کا بھی مقابلہ کریں کہ جو لوگ ہمارے اس قومی سطح کے ایک اتنے امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر جو حائل رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے بحیثیت قوم. جو لوگ یعنی ڈیمز بننے کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے بیسکلی اس مسئلے کے درمیان میں آ کر کے روڑے اٹکاتے ہیں، سو ان سے نبردازمہ ہونا جو ہے یہ پوری قوم کا مشترکہ مسئلہ ہے. یہی کہنا چاہوں گا جی. ابھی تو بہت سے like millions of things that I want to convey, every patriotic Pakistani out there wants to convey
یہ جو حالات چل رہے ہیں ملک کے، کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس ایک بہت امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا، اور اللہ سے دعا بھی ہے اور جتنے لوگوں تک پہنچے، مطلب یہ امپورٹنٹ ترین بات ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ہم مل کر اس میں ایک مہم چلائیں کہ ڈیمز کے اندر مطلب یہ جو ہماری موومنٹ ہے، ڈیمز کی موومنٹ، جو کہ پچھلے 10 سال میں عمران خان صاحب کے پچھلے 3 سال میں عمران خان صاحب کے اقتدار کے 10 ڈیمز بننے پر کام ہوا، اور جو لوگ اس کے راستے میں رکاوٹیں حائل کرتے ہیں، یہ ہمارا پاکستانیوں کا کام ہے کہ ان سے نبردہ زماں ہوں اور کسی بھی طریقے سے ان کو دشمن کنسیڈر کر کے ایسے لوگوں کا قلع کما کرے. تھینک یو. جزاک اللہ. السلام علیکم.